وقال الله تبارك وتعالى أيضا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون۔ معزز میرے دینی و اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ میں جس عنوان پر میں خطاب کرنے جا رہا ہوں وہ عنوان ہے اعمال کے بربادی کے اسباب۔ بعض گناہ انسان سے ایسے سرزد ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دوسری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ ان برائیوں کا اثر نیکیوں پر پڑتا ہے اور نیکیوں کی بربادی کی وجہ سے پورے کا پورا اعمال نامہ اجر سے نیکیوں سے خالی ہو جاتا ہے۔ انسان نیک اعمال کرتا ہے، یقیناً اللہ کا شکر ادا بجا لانا چاہیے، کبھی نیکیوں پر عبادتوں پر تکبر و غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ابلیس بڑا عبادت گزار تھا، لیکن تکبر کی بنا پر اس نے رب کی نافرمانی کی، پوری عبادتیں برباد ہو گئی، جہنم کا حقدار بن گیا۔ اللہ نے نیکیوں کی توفیق دیا ہے تو اس کا شکر ادا بجا لانا چاہیے، عاجزی اختیار کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کو حقیر نہ سمجھے جو گناہوں میں زندگی گزارتے ہیں۔ یقیناً گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، نہ کہ گناہ گاروں سے۔ گناہ گار کو سمجھانے کی کوشش کرنا چاہیے، نصیحت کرتے رہنا چاہیے، نیکیوں کی ترغیب دیتے رہنا چاہیے۔ انسان کبھی ملنے جلنے والے اگر گناہ گار ہو تو کبھی گناہ گاروں کو دیکھ کر غیر غلط الفاظ اپنی زبان سے نکال دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے نیکیوں پر بھی اثر پڑتا ہے۔ کوئی اگر گناہ کر رہا ہے تو اس کو سمجھانا چاہیے، روکنا چاہیے۔ روکنے کا بھی یہ طریقہ ہو جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن مرآت المؤمن، کہ مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ کسی سے کچھ گناہ غلطی سرزد ہو جائے تو دیکھنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے گناہ کو چھپائے، بدنام نہ کرے، اس کو سمجھائے، الگ لے جا کر اصلاح کرے اس کی، نہ کہ چار لوگوں میں اس کی بے عزتی ہو جائے۔ اگر اس کی بے عزتی کی جائے تو پھر وہ ہٹ دھرم ہو جاتا ہے، گناہ پر اڑا رہتا ہے، کھلے عام گناہ کرتا ہے۔ البتہ کوئی ایسے گناہ کرتا ہے کہ جس سے دوسروں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، جیسے کسی کے پاس ڈبانے کی عادت ہے، معاملہ داری صحیح نہیں ہے، لین دین صحیح نہیں ہے، واقعی اگر ویسا ہے تو دوسروں کو روکنے کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ فلاں سے معاملہ داری نہ کرے، کیونکہ فلاں کے اندر ڈبانے کی عادت ہے۔ لوگوں کو بچانے کے لیے اس کی اجازت مل سکتی ہے، لیکن مطلق طور پر کسی کے غلطیوں کو دیکھ کر اس کو اچھالنا، بدنام کرنا، بے عزت کرنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ جیسا کہ آج ہمارے معاشرے میں سوشل میڈیا پر
آڈیو ریکارڈنگز، ویڈیوز، اس انداز کی چیزیں بہت عام ہیں۔ معاملہ تو یہ ہے کہ کسی کا جرم ثابت ہونے سے پہلے اسے مجرم بنا دیا جاتا ہے۔ نتیجے میں اگر وہ معصوم ہے، گناہ گار نہیں ہے، تو اپنی عزت کو بچانے کے لیے یا تو خودکشی کر لیتا ہے یا اپنے آپ کو محصور کر لیتا ہے کمرے میں۔ یہ فتنہ ہے موجودہ دور کا، بدنام کرنا۔ تو بہرحال نیکیوں کی حفاظت کرنا بے حد ضروری ہے۔ اپنی زبان سے، اپنے اعمال سے ایسا نہ ہو کہ نیکیوں پر اثر پڑ جائے۔ دنیا کے اندر دو گمراہ فرقے ایسے ہیں جن کے یہ نظریے ہے کہ جیسے قدریہ ایک فرقہ ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی ایمان والا گناہ کرتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے اس کا ایمان برباد ہو جاتا ہے اور وہ جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے، اس کے اعمال باطل ہو جاتے ہیں۔ یہ غلط عقیدہ ہے۔ ان کے مقابلے میں ایک اور فرقہ ہے مسلمانوں کا، مرجیہ جسے کہا جاتا ہے۔ مرجیہ، ان کا عقیدہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد گناہ کرنا کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیزیں دکھتی ہیں، ارے اللہ معاف کرنے والا ہے، کیا ہوتا کر لینے میں۔ تو یہ گمراہ فرقہ جن کا عقیدہ یہ تھا کہ ایمان لانے کے بعد گناہ کر لینے سے اعمال میں، ایمان میں کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، یہ بھی گمراہی ہے۔ سلف کا جو طریقہ ہے، سلف صالحین کا، ان کا یہ طریقہ کار ہے کہ گناہوں میں ایسے گناہ جیسے شرک، کفر، ارتداد، اسلام سے پھر جانا، مرتد ہو جانا، جیسے ملعون وسیم رضوی اسلام سے پھر گیا، تماشا بن گیا۔ اس جیسے کئی لوگ نام نہاد جو مسلمان رہتے ہیں، جن کی تربیت نہیں ہوتی، جو منافق قسم کے رہتے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے بیچ میں آتے ہیں۔ یہ اعلی کار ہوتے ہیں دشمنان اسلام کے، اسلام سے نہ پہلے سے کوئی تعلق رہتا نہ بعد میں۔ تو یہ جو ارتداد ہے، کفر ہے، شرک ہے، ان کی وجہ سے پوری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، پوری نیکیاں چلی جاتی ہیں، جہنم کا حقدار بن جاتا ہے۔ جیسا کہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ۔ جو اسلام سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، دین چھوڑ دے، دوسرا مذہب قبول کر لے اور اس حالت میں وہ مر جائے تو اس کے پوری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ شرک کے سلسلے میں کہا گیا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر وہ شرک کر لے، یہ تمام سے مخاطب ہے، خاص طور پر انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد رب نے کہا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ پوری کی پوری نیکیاں برباد ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے رب العالمین نے کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شرک اتنا بدترین گناہ ہے، اگر آپ سے بھی اگر وہ سرزد ہو جائے، آپ کی نیکیاں برباد ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ عقیدے کا معاملہ اتنا نازک ہوتا ہے کہ انسان گناہ کیوں نہ کر لے، اگر عقیدے میں فرق آ جائے، حاجت روا اللہ کے ساتھ کسی اور کو سمجھ جائے، سجدے اعتقاد کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی اور کے لیے کیا جائے، نظر و نیاز ذبیح اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل کر لیا جائے، گرچہ جانور ذبح کرتے وقت نیت غیر اللہ پر دینے کی ہو، بسم اللہ اللہ اکبر بھی کیوں نہ کہہ لے، عقیدے کی بنیاد پر وہ شرک ہے، کوئی اجر نہیں ملے گا۔ ہزاروں جانور غیر اللہ کے نام پر کیوں نہ قربان کیے جائے، غلط عقیدے کی بنا پر، توحید سے ہٹنے کی بنا پر کوئی اجر نہیں دیا جاتا۔
اس لیے عقیدے کی حفاظت کرنا چاہیے. عقیدے کے معاملے میں کبھی کسی چیز کو قبول نہیں کرنا چاہیے. ایسے فتنے آ رہے ہیں، بعض نام نہاد مسلمان بظاہر اپنا حلیہ مذہب پرست جیسے علماء ہوتے ہیں، اس انداز کی اپنا حلیہ ڈال کر دشمنان اسلام کو خوش کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر آ رہے ہیں. کوئی اگر جے شری رام کے نعرے لگا لیے تو مسلمانوں کو پریشان ہونا نہیں چاہیے، وہ اس کا عمل ہے. لکم دینکم ولی دین سے عجیب یہ کیا ہے؟ یہ دشمنوں کے اعلی کار ہے، یہ دیمک ہے اسلام کو کھوکھلا کرنے کے لیے. یہ تیار کیے ہوئے ہیں. جو اللہ کے لیے اعمال کرتا ہے کبھی ایسے نعروں، ایسے اعتقادات، ایسی چیزوں سے کبھی سمجھوتا نہیں کرتا، کبھی قبول نہیں کرتا موحد. یہ کیا ہے؟ منافقین ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے. پوری ایک سورت اللہ رب العالمین نے نازل کی، آج بھی موجود ہے. دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے ایسے بھیس بدل کر آتے ہیں اور عجیب عجیب بیانات دیتے ہیں. تو شرک، ارتداد، کفر، اس کی وجہ سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہے. 20 ایسے گناہ ہیں، 20 ایسے گناہ ہیں جس کا اثر بعض نیکیوں پر پڑ جاتا ہے. جیسے فلاں گناہ کریں گے تو اتنے دن کی نماز قبول نہیں ہوگی، فلاں گناہ کریں گے تو نیکیاں قبول نہیں کی جائے گی. ریاکاری، قیامت کے دن رب العالمین کہے گا جو لوگ جن کو خوش کرنے کے لیے عبادت کیا کرتے تھے، شہرت کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، تشہیر کے لیے، مشہور ہونے کے لیے، اگر نیت ایسی ہے تو پھر نیکیاں کچھ نہیں ملے گی. قیامت کے دن رب العالمین کہیں گے اب تو ہمارے پاس تمہارے لیے کوئی بدلہ نہیں، جن کے لیے تم دنیا کے اندر عبادت کیا کرتے تھے جاؤ ان سے لے لو. یہ سوشل میڈیا آج کے دور میں یہ ریاکاری کا فتنہ بنا ہوا ہے. ضروری نہیں کہ سب آنے والے ریاکار ہے، نیتوں کا جاننے والا رب العالمین ہے. احتیاط کرنا چاہیے، اپنی نیتوں کو خالص کرنا چاہیے عبادات کے معاملے میں، ورنہ رب العالمین کہے گا کہ تم میرے لیے کیا عبادت کرے، تم تو شہرت کے لیے عبادت کرے، جاؤ ان سے لے لو اجر، ہمارے پاس کوئی اجر نہیں. اندازہ لگائیے کیا کیفیت ہوگی. دیکھیے شیخ ابو اسامہ سلیم بن عید ہلالی، یہ فلسطین کے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تقریباً 21 سال رہے، فتوے دیتے رہے. ان کی بڑی پیاری کتاب ہے بربادی اعمال کے اسباب کے عنوان پر انہوں نے 20 گناہوں کو شامل کیا. چونکہ وقت بھی مجھے اجازت نہیں دے رہا، آئندہ خطبوں میں موقع ملا تو تفصیل بتلاؤں گا. کیا ہے؟ کفر، شرک، ارتداد، نفاق، اس سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہے. ریاکاری نمبر 2. نمبر 3 احسان جتلانا، احسان جتلا کر تکلیف دینا. نمبر 4 تقدیر کا جھٹلانا. نمبر 5 نماز عصر کا جان بوجھ کر چھوڑ دینا. نمبر 6 اللہ پر قسم کھانا کہ اللہ فلاں کی مغفرت نہیں کرے گا. نمبر 7 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولاً یا عملاً مخالفت کرنا. نمبر 8 دین میں بدعات کا ایجاد کرنا اور اس پر عمل کرنا. نمبر 9 خفیہ طور پر اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی بے حرمتی کرنا. یعنی اس کی وضاحت کر لوں، جیسے آج خفیہ طور پر اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی بے حرمتی، یعنی اللہ نے جسے حرام قرار دیا. آج موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، عام ہے، ہر ایک کے پاس رہتا ہے. بند کمرے میں بے حیائی کے مناظر دیکھنا، بے حیائی کا ارتکاب کرنا، اس انداز کی بے حیائی کو عام کرنا، یہ تمام اسی کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا اس کا چھپ کر ارتکاب کرنا، یہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے. اسی طریقے سے نمبر 10 مومن کے قتل پر خوش ہونا. نمبر 11 کاہنوں
اور غیب کی باتیں بتانے والے دعوے داروں کے پاس جا کر قسمت کے حال معلوم کرنا۔ نمبر 12 والدین کی نافرمانی کرنا۔ نمبر 13 شراب نوشی پر مداومت اختیار کرنا۔ نمبر 14 شکار یا مویشی یا کھیتی کی حفاظت کے علاوہ دوسرے مقاصد کے لیے کتے پالنا، اس کی وجہ سے بھی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ نمبر 15 نافرمان بیوی، یہاں تک کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرنے لگے۔ نمبر 16 نافرمان بیوی کے سلسلے میں ایک وضاحت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے وجہ سے، گناہ کی وجہ سے فرض نفل قبول نہیں کی جاتی، نہ فرض عبادتیں نہ نفل نماز کی عبادتیں۔ ان میں ایک نافرمان بیوی جو شوہر کی کھلے عام نافرمانی کرتی ہے جب تک کہ وہ اطاعت نہ کر لے۔ نمبر 16 ایسا ظالم امام جس کو لوگ ناپسند کرے۔ نمبر 17 ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان بھائی سے کسی شرعی عذر کے بغیر قطع تعلق کرنا، بات چیت بند کر لینا۔ نمبر 18 روزے کی حالت میں جھوٹی بات کہنا اور اس پر عمل کرنا۔ نمبر 19 دارالحرب میں مشرکین کے ساتھ اقامت پذیر اختیار ہونا۔ نمبر 20 بھگوڑا غلام یہاں تک کہ وہ اپنے آقا کے پاس لوٹ آئے۔ یا سرسری طور پر 20 ایسے گناہ ہیں جس کی وجہ سے نیکیوں پر اثر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے نمازیں قبول نہیں کی جاتی، بعض گناہوں کی وجہ سے نوافل قبول نہیں کیے جاتے۔ تو جہاں ہم نیک اعمال انجام دے رہے ہیں وہیں پر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نیکیوں کی حفاظت کریں، ساتھ ہی ساتھ اللہ سے دعا کرتے رہے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، اور ایسا گناہ سرزد نہ ہو جائے کہ نیکیاں ہماری برباد ہو جائے، نیکیاں ہماری اکارت کر جائے، کیونکہ نیکی کرنا بہت بڑی بات ہے، اس سے بڑی چیز نیکیوں کی حفاظت کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو نیکیوں کی حفاظت کرنا